آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بان سعاد میں خوش آمدید۔ یہ قصیدہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت کا تھوڑا سا تعارف سمجھ لیں، پھر اس قصیدے کے متعلق کچھ بات کریں گے اور آخر میں پھر انشاءاللہ اس کے اسباق ہم شروع کریں گے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں کو پایا اور مشرف اسلام ہوئے۔ ایسے شعراء کو اصطلاح میں مخضرم کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں پایا ہو۔ حضرت کعب کے گھرانے کا یہ ایک عجیب امتیاز ہے کہ ان کے گھرانے کے کئی افراد شاعر ہیں۔ ان کے دادا ابو سلمہ یہ بھی شاعر تھے، ان کے والد زہیر ابن ابی سلمہ زمانہ ما قبل اسلام کے بڑے شعراء میں سے شمار ہوتے تھے۔ ان کو اصحاب معلقات میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، جیسا کہ حضرت کے شعراء وہ کچھ درس نظامی میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ حضرت زہیر کی دونوں بہنیں یعنی حضرت کعب کی پھوپھیاں حضرت سلمہ اور خنسا، ان کا شمار بھی عرب کے مایہ ناز شاعرات میں ہوتا ہے۔ آپ کے جو بھائی تھے حضرت بجیر بن زہیر یہ بھی شاعر تھے۔ آپ کے جو صاحبزادہ تھے حضرت عقبہ بن کعب اور اسی طریقے سے ان کے جو پوتے تھے عوام بن عقبہ، یہ بھی اپنے زمانے کے مشہور اور قابل ذکر شعراء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان ہی شعراء کا خاندان تھا اور کوئی معمولی شعراء نہیں تھے، بڑے ہی عالی قدر اور بڑے ہی ماہر شعراء میں سے شمار ہوتے تھے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے جو کہ میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو یعنی برائی کیا کرتے تھے اسلام لانے سے قبل، اور اسی طرح اپنے اشعار میں تشبیب میں مسلمان عورتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ تشبیب سمجھ لیں، تشبیب کیا ہوتا ہے؟ تشبیب کہتے ہیں کسی بھی قصیدے میں اشعار میں شروع کے اندر خواتین کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا اور محبوبہ کی جدائیگی کا اور اس کی خوبیوں کا، اس کے جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرنا، یہ تشبیب کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مسلمانوں سے اس وقت بغض تھا تو یہ مسلمان عورتوں کا تذکرہ بطور تشبیب کے کیا کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت ہوتی تھی۔ ان کے جو بھائی تھے حضرت بجیر رضی اللہ عنہ، یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور اسی طریقے سے امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ زہیر کے دونوں بیٹے کعب اور بجیر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ابرق الاعراف تک پہنچ گئے تو بجیر نے کعب سے کہا تم اسی جگہ پہ ٹھہرو، میں اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کا کلام سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ کعب وہیں ٹھہر گئے اور بجیر روانہ ہو گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کنہوں نے؟ یعنی حضرت کعب کے جو بھائی ہیں بجیر، انہوں نے۔ جب یہ خبر کعب کو ملی تو انہوں نے یہ اشعار کیے، میں اشعار کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اس دین کے علاوہ دوسرے وتیرہ دین پر تجھے کس نے ہدایت دی ہے، ایسے وتیرہ پر یا ایسے دین پر جس پر نہ تو نے اپنی ماں کو پایا نہ اپنے باپ کو پایا۔ ابو بکر نے تجھے خوب سیراب کر کے پلایا، پھر مامون یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پہلی بار پلایا پھر دوسری بار پلایا۔ تو یہ اشعار حضرت کعب نے اپنے بھائی بجیر کی طرف لکھ کر بھیجے ہیں۔ امام بہقی اور امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ جب یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں تو آپ نے ان کا خون حلال کر دیا اور فرمایا کہ جس کو بھی کعب مل جائے وہ اسے قتل کر دے۔ ان کے بھائی بجیر نے یہ بات کعب کو لکھ کر بھیجی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا خون مباح کر دیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اے کعب جان لو کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے ماقبل کے تمام جرموں سے درگزر فرماتے ہیں۔ لہذا جیسے ہی تمہیں یہ والا خط ملے تم فوراً اسلام قبول کر لو اور آ جاؤ۔ چنانچہ کعب اسلام لے آئے اور انہوں نے وہ قصیدہ کہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی گئی ہے۔ اس کے بعد امام حاکم اور امام بہقی نے حضرت کعب کے مدینہ منورہ آنے کا تذکرہ بھی کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت کعب نے مدینہ کا سفر کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو اپنے اونٹ کو مسجد نبوی کے دروازے پر روکا ہے
مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ گر تھے، لوگ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کبھی ایک طرف لوگوں کی طرف توجہ فرماتے تھے، ان سے کلام کرتے تھے، کبھی دوسری طرف لوگوں کی طرف توجہ فرما کر ان سے کلام کرتے تھے۔ تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، میں ان کی جانب بڑا ہوں، میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور میں نے سلام عرض کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی جو شعر کہتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے مخاطب ہو کر کہا یہ کیسے شعر کہتا ہے؟ تو پھر حضرت ابوبکر نے ایک ان کا شعر پڑھا ہے، تو پھر حضرت کعب نے اس شعر کی تھوڑی سی ترمیم کی ہے، جس سے وہ شعر پہلے مذمت کا پہلو بیان کرتا تھا، لیکن ترمیم کرنے کے بعد اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان ہونے لگی۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجازت سے ایک قصیدہ لامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک یہ سمجھ لیں کہ قصیدہ لامیہ کیا ہوتا ہے؟ لامیہ یہ لام سے ہے۔ دیکھیں قصیدہ لامیہ اس قصیدے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے شعر کا اختتام لام پر ہو۔ تو چونکہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جو یہ قصیدہ بانت سعاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا تھا، اس قصیدے کا جو اختتام یعنی ہر شعر کا جو اختتام لام پر ہوتا ہے، اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ لامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام قسطلانی نے ابوبکر بن الانباری کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت کعب قصیدہ پیش کرتے ہوئے اس شعر پر پہنچے ہیں، ان رسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول خدا ایسا نور ہیں جن سے ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ اللہ کی کھینچی ہوئی تلواروں میں سے ایک عمدہ تلوار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ردائے مبارک یعنی جو چادر مبارک آپ کے جسم اقدس پر تھی، حضرت کعب کو عطا فرما دی۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس ردائے مبارک کو خریدنے کے لیے حضرت کعب کو 10,000 درہم کی پیشکش کی، لیکن حضرت کعب نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت کعب کے انتقال کے بعد حضرت کعب کے بیٹے عقبہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ والی چادر اس سے کہیں گنا زیادہ پیسے دے کر خرید لی۔ ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم دے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ چادر مبارک خرید لی تھی۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اور ان کے بعد جو خلفاء آتے رہے ہیں، وہ عیدین کے اجتماع کے موقع پہ اور اسی طریقے سے اہم تقریبات پر اس چادر مبارک کو زیب تن کر کے تشریف لایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ حضرت کعب کا مختصر سا تعارف ہے۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں قصیدہ بانت سعاد کی طرف۔ پہلے یہ قصیدے کو سمجھ لیں، قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قصیدہ ہے یہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے، اور قصد کہتے ہیں ارادے کو۔ تو چونکہ قصیدہ وہ اشعار ہوتے ہیں جن میں کسی خاص مضمون کا ارادہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے، اور اس قصیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اچھا بات کر لیتے ہیں کہ اس قصیدے کے کتنے نام ہیں۔ دیکھیں حضرت فرماتے ہیں کہ اس ایک قصیدے کا نام ہے قصیدہ لامیہ۔ قصیدہ لامیہ کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے جتنے اشعار ہیں ہر شعر کا جو اختتامی حرف ہے وہ لام ہے، اس لیے اس کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو قصیدہ بردہ بھی کہا گیا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف اس کو کیوں کہا گیا ہے وہ بہت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عنایت کی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا قصیدے کا نام ہے جو کہ زیادہ معروف ہوا ہے، وہ ہے قصیدہ بانت سعاد۔ اب بانت سعاد اس کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں جو سعاد ہے یہ محبوبہ کا نام ہے، اور بانت کا مطلب ہے جدا ہونا۔ اس قصیدے کا جو پہلا شعر ہے اس پہلے شعر کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، بانت سعاد، کہ محبوبہ وہ چلی گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، اسی سے اس پورے قصیدے کا نام قصیدہ بانت سعاد رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا قصیدے کی بات کی طرف، نام اس کے کتنے ہیں۔ اب اس کے بعد اس قصیدے کے مضامین کی اگر ہم بات کر لیں تو 3 طرح کے مضامین اس کے اندر ملتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے تشبیب، اور دوسرے نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، اور تیسرے نمبر پر ہے مہاجرین کی مدح اور انصار کی مدح۔ تو یہاں پر ایک اشکال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس قصیدے کے شروع کے اشعار ہیں اس میں تو عورتوں کے حسن و جمال، محبوبہ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے جو اونٹنی ہے اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے اشعار کیسے پیش کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جو قصیدے کے جو شروع کے اشعار ہیں جو کہ تشبیب کے اوپر مشتمل ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جو حضرت کعب نے اسلام لانے سے قبل کے زمانے کے اندر کہے تھے، اور جو اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہیں یا اسی طریقے سے مہاجرین و انصار کی تعریف کے اندر ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پیش کیے تھے، تو اس طریقے سے اس کے اوپر اشکال نہیں ہوتا۔ اور اس کے اگر ہم اشعار کی بات کریں تو کل اس کے 58 اشعار ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ایک ایک شعر کا ہم ایک ایک حرف کا ترجمہ بھی کریں گے اور تشریح بھی کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ہر شعر کی مکمل تشریح کر کے اس کو سمجھائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ قصیدہ بانہ سواد اور اسی طریقے سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ نے تذکرہ پڑھا ہے، یہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایات ہیں، جیسے کہ کچھ روایات کا ترجمہ اور خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، ان کے اندر ضعف اور علل ضرور موجود ہے، لیکن یہ جو جتنا آپ نے یہاں پہ تذکرہ پڑھ لیا ہے قصیدہ بانہ سواد کا، اور اسی طریقے سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ روایات کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے، کچھ روایات کا میں نے آپ کو ترجمہ بیان کیا ہے، یہ جتنی روایات ہیں کچھ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری اور کچھ نہ کچھ ضعف ضرور پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان روایات کو لینا کہاں تک درست ہے، تو اس کے بارے میں آپ ایک اصول سمجھ لیں کہ محدثین کا، اسی طریقے سے فقہاء علماء کا یہ طریقہ رہا ہے، جب معاملہ ہو عقیدے کا یا حلال کا حرام کا تو روایت کو قبول کرنے کا معیار بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہو اعمال کی فضیلت کی یا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یا عام تاریخی واقعات کی، تو ان امور کے رد و قبول کرنے میں وہ سختی اور احتیاط بروئے کار نہیں لائی جاتی جو احتیاط عقیدے میں اور حلت و حرمت کے بارے میں لائی جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں، جو ضعف جن کے اندر ہوتا ہے یا جن کے اندر کمزوری اور علت ہوتی ہے، تو ایسی روایات کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنا آپ نے قصیدے کے بارے میں تعارف پڑھا ہے، اس سے کوئی عقیدہ نہیں ثابت کیا جا رہا، اسی طریقے سے نہ کوئی حلت و حرمت کے سلسلے میں کسی مسئلے کا استنباط کیا جا رہا ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی کوئی بات ہے جو عقل و شرع کے مخالف ہو، عقل کے مخالف ہو، شریعت کے مخالف ہو، بلکہ یہ سیرت طیبہ کا ایک واقعہ ہے جس سے زیادہ حضرت کعب کے قصیدے کی قدر و منزلت ثابت ہو رہی ہے۔ لہذا اگر کسی درجے میں کوئی روایت ضعیف بھی ہو تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان روایات میں فنی طور پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، وہ اعتراضات ایسے نہیں ہیں جن سے ان روایات کو بالکل جھوٹا ہی قرار دیا جائے، بلکہ ان سارے اعتراضات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ روایات ضعیف ضرور ہیں لیکن اتنا شدت ضعف نہیں ہے جو کہ ان روایات کو قبول کرنے سے انکاری ہو۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا تعارف تھا